بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear students, we have studied in the last session the explanation of the lesson Al-Musawatul Insaniya, Human Equality. In Unit 2, Al-Wahidatul Thaniya, Ad-Darsul Thani, Lesson number 2, Al-Musawatul Insaniya. So we have studied the explanation of the lesson Al-Musawatul Insaniya, Human Equality. Now we are studying Al-Khulasa, the summary of the lesson Al-Musawatul Insaniya, Human Equality. We have studied that Islam is a religion of justice and a religion of equality for all human beings and a religion of good characters. Al-Islam huwa deen al-adl wa deen al-musawat fil-insaniya wa deen al-akhlaq al-hasana. اسلام عدل انصاف کا دین ہے، انسانی مساوات کا دین ہے، اخلاق حسنہ کا دین ہے، اچھے اخلاق کا دین ہے. تو اب ہم سمری پڑھیں گے. فرسٹ ان عربک، دین ان انگلش، دین ان اردو، دین ان انگلش. سو فرسٹ ان عربک میں سن لیجئے، اس کے بعد اردو میں، اس کے بعد انگلش میں. الخلاصہ، سمری. إن هذا الدرس يلقي الأضواء على المساواة الإنسانية. إن هذا الدرس يلقي الأضواء على المساواة الإنسانية، خاصة أهمية المساواة الإنسانية في الإسلام. فالمساواة أن يتمتع الإنسان بجميع الحقوق السياسية والاجتماعية بدون التمييز من الدين أو اللون أو اللغة والجنس. فالمساواة أن يتمتع الإنسان بجميع الحقوق السياسية والاجتماعية بدون التمييز من الدين أو اللون أو اللغة أو الجنس. وإن الإسلام دين المساواة الإنسانية، وإنه قرر بأن التفاضل بين الإنسانية بالتقوى والعمل الصالح لا غير. وإلى ذلك يشير قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات رقم الآية 13. وكذلك الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم تدعو إلى المساواة بين الإنسانية. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا المساواة الإنسانية: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. فقد جعل الإسلام قتل نفس واحدة قتل الناس جميعا، وإحياء نفس واحدة إحياء جميع الإنسانية، وإحياء نفس واحدة إحياء جميع الإنسانية. إنما تظهر مساواة الإسلام في الصلاة في صفوف الصلاة بأنه لا فرق في ترتيب الصفوف بين الملك والخادم والأسود والأبيض والغني والفقير، كما تظهر مساواة الإسلام في الحج، حيث يلبس جميع الحجاج ملابس واحدة، كما لا يفرق الإسلام في تنفيذ الحدود الشرعية بين غني وفقير وقوي وضعيف وشريف وضعيف. وكذلك تظهر مساواة الإسلام في القضاء
بأنه لا فرق عند القاضي بين حاكم ومحكوم وخادم ومخدوم وغيرها. ثم ذكرت قصة علي رضي الله تعالى عنه عندما تحاكم إلى شريح القاضي في درعه المفقود الموجود عند يهودي، فأقام شهادة ابنه، فرد القاضي شهادة الابن ودفع الدرع إلى اليهودي. فلما رأى اليهودي عدل الإسلام ومساواته فاعترف بأنه حق ودخل في الإسلام، ودخل اليهودي في الإسلام. فهذه خلاصة الدرس المساواة الإنسانية. اب اردو میں سن لیجئے، ہم اردو میں پڑھیں گے۔ بے شک یہ سبق انسانیت کے مساوات و برابری کا درس دیتا ہے۔ خصوصیت سے اسلام میں انسان کے برابری کی اہمیت بتاتا ہے۔ برابری و مساوات یہی ہے کہ انسان سیاسی و اجتماعی اعتبار سے تمام حقوق کو بغیر رنگ و نسل اور بغیر مذہب کی خصوصیت کے حاصل کرے۔ اسی طرح زبان و جنس کے اعتبار سے بھی مساوات میں فرق نہ ہو۔ یقیناً اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانیت کو دین، رنگ و نسل اور جنس و زبان کے اعتبار سے خاص کیے بغیر برابری کا درس دیتا ہے، اور اسلام انسانیت کے برابری کا دین ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ فضیلت و بڑائی انسان میں تقوی و پرہیزگاری اور عمل صالح کے اعتبار سے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور اسی کی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول رہنمائی کرتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تم میں عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی انسانوں میں مساوات کی دعوت دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی مساوات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگو، یقیناً تمہارا رب ایک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور تمہارے والد ایک ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ سنو، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی بڑائی و برتری حاصل نہیں ہے۔ عرب لوگ پیدائشی عرب، اور عجمی پیدائشی عرب نہیں ہیں، بعد میں عربی سیکھ کر عربی میں بڑے عالم ہو تب بھی وہ عربی نہیں کہلاتے۔ عربی پیدائشی عربی عرب لوگ، عجمی نان عربس جو پیدائشی عرب نہیں ہیں، اور ہم سب کیا ہے؟ عجمی ہیں۔ کوئی عربی کو، کسی عربی کو عجمی پر یا کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی و پرہیزگاری کے۔ اللہ کا خوف دل میں ہے تو اللہ کے پاس وہ زیادہ عزت والا ہے۔ اسی طرح کسی گورے شخص کو کالے شخص پر اور کسی کالے شخص کو گورے شخص پر کوئی فضیلت و بڑائی حاصل نہیں ہے، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ بڑائی کا دار و مدار تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا خوف دل میں رہنا ہے۔ یقیناً اسلام نے ناحق ایک انسان کے قتل کو سارے انسانوں کا قتل، اور ایک آدمی کی زندگی کو بچانے کو تمام انسانوں کی زندگی کو بچانا طے فرمایا۔ اسلامی مساوات نماز کی صفوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جماعت میں نماز پڑھتے وقت صفوں میں بادشاہ، نوکر، امیر، غریب، کالے، گورے میں کوئی فرق نہیں رہتا، سب ایک ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر نماز میں کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ نماز میں صفوں میں ٹھہرنا یا مساوات، برابری کا درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے۔ اسی طرح مساوات کا نمونہ حج کے وقت بھی احرام کے کپڑوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تمام حجاج کرام ایک جیسا کپڑا پہنتے ہیں، اس میں امیر، غریب وغیرہ کا کوئی فرق نہیں رہتا۔ حج کے دوران بادشاہ، فقیر، غریب، وزیر
امیر اور غریب کسی کا فرق نہیں، سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، وہ احرام کا کپڑا ہے، اور جو بھی اعمال وہاں کرتے ہیں وہ بھی سب برابر برابر وہی اعمال کرتے ہیں، کوئی عمل، کوئی شخص بڑا ہو چھوٹا ہو، کسی عمل کو وہ چھوڑ نہیں سکتا. تو حج بھی ایک مساوات، برابری کا درس دیتا ہے. اسی طرح حدود، اسلامک سزا وغیرہ کے قائم کرنے میں بھی امیر و غریب، طاقتور اور کمزور، اور شریف اور عظیم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. اسی طرح مساوات کا مظاہرہ فیصلہ کرنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے. قاضی، حاکم عدالت، جج کے پاس حاکم و محکوم، خادم و مخدوم میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. پھر اس سبق میں حضرت علی کے واقعے کو ذکر کیا گیا کہ قاضی کے پاس حضرت سیدنا علی کا زرہ جو کھو گیا تھا اور ایک یہودی کے پاس موجود تھا، تو حضرت نے اپنے بیٹے حسن کو گواہی پیش کی، گواہ کے طور پر پیش کی، مگر قاضی یہ کہتے ہوئے اس گواہی کو رد کیا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں، حالانکہ اس وقت حضرت علی اللہ عنہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، پھر بھی اس کو رد کیے قاضی نے. تو وہ قوت کہاں سے آئے گی حاکم کے پاس یا قاضی یا جج کے پاس؟ وہ ہے اسلامی مساوات. اسلام وہ دیتا ہے، وہ طاقت قوت اسلام دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. قاضی انصاف کرتے ہوئے امیر المومنین کی گواہی کو بھی رد کر دیا، کیونکہ شریعت اسلام میں باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی اور بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، اور ذرے کو ثبوت نہ ہونے کی بنا پر یہودی کو ہی لوٹا دیا. جج یہودی کے حق میں فیصلہ کیا اور یہودی کو ہی لوٹا دیا. جب یہودی نے اسلام کا مساویانہ طریقہ اور انصاف دیکھا، یہ برابری، حالانکہ خلیفہ ہے، ان کے خلاف میں فیصلہ اور میرے حق میں فیصلہ دیا، تو یہ انصاف دیکھا کہ اسلام حاکم کو بھی معاف نہیں کرتا، تو فوراً مسلمان ہو گیا، اس کا دل بدل گیا اور وہ اسلام قبول کیا. فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا، کیونکہ یہودی مذہب میں تورات میں تبدیلی کر کے احکامات الہی کو بگاڑ دیے گئے تھے، اور حاکم امیر اور بڑے طاقتور لوگوں کے لیے الگ، اور غریب، محکوم، ضعیف، کمزور لوگوں کے لیے الگ قانون مقرر کیا گیا تھا. کیونکہ اس زمانے میں سب تبدیل کر کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے الگ قانون، چھوٹے غریب فقیر لوگوں کے لیے الگ قانون، فیصلہ کرتے وقت بھی یہ امتیاز رکھتے تھے، فرق رکھتے تھے وہ لوگ، اور مالدار لوگوں سے پیسے حاصل کرتے تھے. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے، جو ایسا کریں گا وہ ظالم ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسلام میں یہ سب غلط ہے. لیکن اسلام سب کے لیے مساوات کا درس دیتا ہے. تو وہ یہودی نے یہ حالات دے کر اسلام قبول کیا، مسلمان بن گیا، اور وہ زرہ، اس نے کہا یقیناً یہ امیر المومنین حضرت علی کا ہی زرہ ہے، اور اس نے حضرت علی کو لوٹا دیا. لیکن حضرت علی نے اس کے اسلام لانے کی خوشی میں وہ زرہ کو اس کے لیے خوشی خوشی تحفتاً پیش کر دی، ایک تحفہ کے طور پر حضرت علی نے وہ زرہ کو اس یہودی کو دے دیا. تو یہ ہے اسلامی مساوات، اسلام انسانی مساوات اسلام کی نظر میں، اسلام انسانی برابری اسلام کی نظر میں. یہ تھا خلاصہ اردو میں، تھوڑا انگلش میں بھی سن لیجئے. لسن ان انگلش. دس لیسن المساوات الانسانیہ human equality throws light on equality of human beings and especially on the importance of human equality. In Islam, equality is this, that a person enjoys all his rights, political or social, without any discrimination due to
religion, or color, or language, or sex. Islam is a religion of human equality. The superiority lies among humans due to taqwa. Taqwa means having fear of Allah, having fear of God. Good deeds, as Allah subhanahu wa ta'ala said, that the noblest among you is the one who is the most God fearing one. And it has appeared in the sayings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the holy hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam about equality of humans. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam clearly said, "O people, your God is one." Allah subhanahu wa ta'ala. Your father is one. Means Hazrat Adam alayhi salam. And be alert. Listen carefully that there is no superiority to an Arab over a non-Arab. And there is no superiority for a non-Arab over an Arab. And there is no superiority for a fair person, fair looking person over a black person, or there is no superiority for a black person over a fair person, fair skinned person. In Islam, killing of a single person without any valid reason is like killing of whole humanity, and giving life to a single person and saving life of a single person is like giving life or saving life of all humanity. Equality in Islam can be clearly seen during prayers, namaz, during salah, when all people stand for prayers, namaz, salah, they stand in a row next to each other without any discrimination. All the people, king or the public, servant, rich or poor, master or servant, all people stand in a row next to each other without any discrimination in the salah, in the prayer, namaz. All of them stand next to each other. Equality can also be seen during the pilgrimage, during Hajj, when all the people wear the same dress and perform the same rituals of Hajj. There is no differentiation in application of justice between rich and poor, between strong and weak. It is also seen in the Islamic justice, Islamic judgments. The judge does not differentiate between the ruler and the ruled ones, the ruler and the public, and between the servant and the master. An incident from the time of Hazrat Ali radiallahu anhu was mentioned, in which the judge decides, gives judgment against Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu in favor of a Jewish man, as sufficient evidence was not produced. And Hazrat Ali could not produce sufficient proof. So the judge decided in favor of the judge gives the verdict in favor of the Jewish man. And you have to know at that time Hazrat
Ali radiallahu ta'ala anhu, Khalifatul Mu'mineen, Amirul Mu'mineen. He was the ruler. In spite of that, the judge gave the verdict, judged against Hazrat Ali radiallahu anhu and in favor of the Yahudi, in favor of the Jewish man. And seeing this justice, that Jewish man accepted Islam and he returned that armor, the armor to Hazrat Ali radiallahu anhu. But Hazrat Ali radiallahu anhu gave him back that armor with happiness, with pleasure, because that Jewish man had accepted Islam. So this is the lesson of human equality. This is the summary of human equality. Al-Musawatul Insaniya, Ad-Darsustani, the second lesson in our book. Inshallah, I'm sure that all of you have understood the lesson. Inshallah, we'll meet again with a new session. So we have stopping here this session number 20 with this summary. Inshallah. Ma'assalama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.